قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے پیغمبر کو، رسول کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو دہرایا ہے. چنانچہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت شمار ہوگی. بِإِذْنِ اللہ کا لفظ یہاں پر بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہے، اور مقصد بھیجنے کا یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، اور ان کی بات ماننا بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی ہے. یہ اللہ کا ہی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. ایک طبقہ آپ جانتے ہیں اہل قرآن کے نام سے معروف اور مشہور ہوا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ احادیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے. یہ بات قرآن پاک کے صریح خلاف ہے، اور محض گمراہی کا راستہ ہے، اور دین میں من مانی کرنے کا راستہ ہے. اس لیے کہ جس وقت احادیث کا انکار کر دیا جاتا ہے تو پھر باقی دین کے نام پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، ان کی تفصیلات، ان کے طریقہ کار، سارا کچھ احادیث میں ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ نماز پڑھو. اس حکم کو 700 سے لے کر 750 دفعہ تک دہرایا گیا ہے مختلف طریقے سے، لیکن کسی ایک جگہ پر بھی نماز کا طریقہ منقول نہیں ہے، بلکہ نماز کی رکعتیں تک بھی منقول نہیں ہیں. اگر احادیث کا انکار کر دیا جائے تو نماز جڑ سے اکھڑ جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا سوائے لفظ صلاۃ کے کہ بس صلاۃ ہے. صلاۃ کا جو بھی چاہے ترجمہ کر لیں، دعا مانگ لو، ورزش کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، پھر من مانی کا دروازہ کھل جاتا ہے. حج کا حکم ہے، حج کی تمام تر تفصیلات احادیث میں ہیں. یہاں تک کہ بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے قرآن پاک میں. طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ ساری تفصیلات احادیث میں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ احادیث کا انکار کر دیا جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتا ہے، نہ زکوٰۃ بچتی ہے، کچھ بھی چیز نہیں بچتی. سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، پوری عمارت دین کی گر جاتی ہے. 5 ستونوں پر دین کی عمارت ہے، 5 میں سے ایک بھی محفوظ نہیں رہتا. اس لیے بعض عنوان بظاہر بہت بھلے محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ درست نہیں ہوتے. ہر ایک عنوان کے چکر میں ہم لوگوں کو نہیں پھنس جانا چاہیے. احادیث میں جو کچھ ہے اس کو ماننا یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے. قرآن پاک کے اس لفظ سے بالکل واضح ہوتا ہے. اور یہ صرف آپ کی حیات طیبہ تک نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیات کے بعد تا قیامت سب کے لیے یہ حکم ہے. جب تک قرآن پاک باقی ہے تو آپ کے احکامات کی اتباع بھی اس وقت تک باقی ہے. چنانچہ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ صرف آپ کی حیات تک تو آپ کی بات مانی جائے گی اور آپ کے بعد پھر من مانی کا دروازہ کھل جائے گا، سلسلہ چل نکلے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قیامت تک نجات کا یہی راستہ ہے.
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جس وقت یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر چکے تھے، اگر یہ آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے، خود بھی اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول سے بھی درخواست کرتے کہ آپ بھی ہمارے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے، یعنی اللہ ضرور معاف کر دیتے۔ چنانچہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، جب بھی کوئی خطا، کوئی غلطی ہو جاتی تو خود بھی استغفار کرتے ہوئے آتے اور آپ سے بھی درخواست کرتے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے استغفار کیجئے، تو اللہ کے رسول استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، تو ظاہر ہے جب آپ ناراض ہوئے پھر اللہ بھی ناراض ہوئے، تو وہ بھی استغفار کرتے ہوئے آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر محیط میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جس وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر چکے تو اس کے 3 دن بعد ایک دیہاتی صحابی آئے اور آ کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے، اور قرآن پاک کی اسی آیت کو پڑھتے رہے کہ وہ خود بھی استغفار کرتے ہوئے آئے، اور رسول کے طرف سے بھی حکم اللہ کا یہی ہے کہ آپ رسول سے درخواست کریں کہ وہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ آیت پڑھ کر یہ کہتے رہے کہ ہم آئے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے روضہ مبارک سے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے، غفر لک، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو جیسے آپ کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام آ کر آپ سے گناہوں کی معافی کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی درخواست کیا کرتے تھے، تو آپ کے روضہ مبارک پر بھی اگر کسی کو حاضری کا موقع میسر آئے تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ قیامت والے دن ہماری سفارش فرمائیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہ چیزیں اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی ہوتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو ایسے مواقع بسا اوقات میسر آ جاتے ہیں کہ واقع میں ہی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کی کوئی سبیل نکل آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ثابت ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی اور اس واقعے سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا سلسلہ بھی صرف آپ کی حیات طیبہ تک نہیں ہے بلکہ بعد میں بھی یہ سلسلہ قائم ہے، اور جب بھی حاضری کا موقع نصیب ہو تو یہ درخواست کرنی چاہیے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت ریاض الجنہ میں داخل ہونے کا موقع میسر آئے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو اس بات پر گواہ بنا لینا چاہیے کہ اے رب، یہ آپ کی جنت ہے اور آپ کے نبی کے فرمان کے مطابق آپ کی جنت ہے، اور جنت کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جس کو آپ ایک دفعہ جنت میں داخل کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کو جنت سے نکالتے نہیں ہیں۔ چنانچہ جہنم سے نکالنے کا سلسلہ تو جاری رہے گا، ہر ایمان والے کو، ذرہ بر ایمان رکھنے والے کو جہنم سے نکالا جاتا رہے گا، لیکن جنت سے نکالنے کا کوئی واقعہ وجود میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جب آپ نے ہمیں ایک دفعہ جنت میں داخل کر لیا ہے
تو اب دوبارہ کبھی کوئی ناراضگی کا سبب پیدا نہ ہو، ایسی صورت پیدا نہ ہو کہ ہمیں جنت سے نکلنا پڑے، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی باتیں کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح وہاں کلمہ باقاعدہ پڑھ کے اللہ کے نبی کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لینا چاہیے کہ اے نبی ہم آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ایمان پر گواہ بن جائیے۔ تو کوئی نہ کوئی سبیل اس طرح کی باتوں سے نکل آتی ہے سفارش کی۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے امت میں رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے گزشتہ دنوں تعلیم میں بھی سنا ہوگا کہ ایک 70 سالہ بزرگ ہر سال حج کرتے تھے، لیکن جب بھی تلبیہ پڑھتے تھے تو آگے سے لا لبیک کی آواز سنتے تھے۔ تو نوجوان کسی نے کہا کہ آپ کی تو لبیک رد کر دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے بھی یہ آواز سنی ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ جی ہاں میں نے بھی یہ آواز سنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ 70 سال سے جب یہی آواز سنتے آ رہے ہیں تو آپ کیوں حج کرتے ہیں، کیوں احرام باندھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اور در کون سا ہے کہ جہاں پر جائیں؟ ہمارا کام تو کھٹکھٹاتے رہنا ہے، باقی در کو کھولنا اللہ کا کام ہے، یا تو کوئی اور دروازہ ہو کہ اس کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں۔ جب اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات پر اس وقت کے حج کو بھی قبول کیا، اور پچھلے جتنے تھے وہ بھی سارے کے سارے قبول کر لیے۔ وہ مالک ہے، بس اس کی رحمت کی بات ہے۔ تو اس طرح کے راز و نیاز اپنے مالک سے کرتے رہنا چاہیے، جس سے اللہ کی رحمت وجود میں آئے، جوش میں آئے۔ تو بہرحال استغفار خود بھی کرتے رہنا چاہیے، اور صلحاء سے بھی اپنے لیے استغفار کی درخواست کرتے رہنا چاہیے، اور جب کبھی آپ کے روزہ مبارک پر حاضری کا موقع ملے تو وہاں پر بھی اس کی درخواست کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔